پہلے تو میں ڈیمز کی بات کر لوں، اس کے بعد میں صرف بریفلی اس ڈاکیومنٹری کی بات کرتا ہوں. دیکھیں، ہمارا جو ملک میں انفارچونیٹلی ایک بہت بڑا المیہ ہوا وہ یہ کہ ڈیموکریسی کے اندر جو ہر 5 سال کے بعد الیکشن ہوتا تھا، اس الیکشن کی وجہ سے لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہوئی. اور ڈیمز لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے، اور جو بھی ملک ترقی کرتا ہے وہ ہمیشہ لانگ ٹرم پلاننگ سے کرتا ہے. اگر چائنا کو آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی اکنامک پاور اور سپر پاور بنے جا رہا ہے، تو چائنا کی اگر آپ ساری اسٹڈی کریں ڈیولپمنٹ کا جو ان کا جو ماڈل ہے وہ لانگ ٹرم پلاننگ کا ہے. ابھی سے جب ہم چائنا گئے تو انہوں نے ہمیں باقاعدہ بتایا کہ ان کی اگلے 10 سال 20 سال وہ کس طرح کیا پلان کر رہے ہیں. اور کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک وہ لانگ ٹرم پلاننگ نہ ہو، آگے کا نہ سوچے. تو ہمارا بدقسمتی سے کیا ہوا ہے، 5 سال کی ٹرم ہوتی ہے، کوشش یہ ہوتی ہے کہ 5 سال کے بیچ میں جو بھی چیز کمپلیٹ ہو جائے تاکہ پبلک کو دکھائیں، پھر بہت زیادہ اربوں روپیہ اشتہاروں پہ خرچ کریں اور پھر اس کے اوپر الیکشن جیت جائیں. تو یہ جو ہمارا ایک ہینڈی کیپ آیا، اس نے بہت نقصان پہنچایا پاکستان کو. سب سے بڑا نقصان یہ پہنچایا کہ ہماری جو اویلیبل ہائیڈرو الیکٹریسٹی تھی وہ سستی بھی تھی، واٹر ریزروائرز بھی بن جانے تھے، ہماری ایگریکلچر کو بھی فائدہ ہونا تھا. بجائے اس کا سوچنے کے لیے وہ شارٹ ٹرم میں وہ ہم نے فیصلے کیے جس سے آج پاکستان کی جو بجلی ہم بناتے ہیں وہ سارے بر صغیر میں سب سے مہنگی بجلی ہے. اور وہی نہیں مہنگی بجلی، بلکہ جس طرح کہ ہم نے کانٹریکٹس کیے، جو ابھی فیصل واڈا نے بتایا کہ کانٹریکٹس یہ کیے کہ چاہے ہم بجلی خریدیں یا نہ خریدیں، کانٹریکٹس اب ایسے ہیں کہ 2013 میں 180 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹس تھی، میننگ کہ ہم بجلی استعمال کریں یا نہ کریں اتنا پیسہ ہم نے دینا تھا پاور پروڈیوسرز کو جو جنریٹ کرتے تھے بجلی. ہماری گورنمنٹ آئی، وہ اماؤنٹ پہنچ گیا، جو نئے پلانٹس آئے جنریشن میں تو وہ پہنچ گیا 500 ارب پہ. اور 2023 میں 1500 ارب روپیہ ہم خرچ کریں گے بجلی کے کیپیسٹی پیمنٹس پہ، چاہے ہم وہ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں. تو اس کا بھی ایک پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہماری سردیوں اور گرمیوں میں جو بجلی ہم استعمال کرتے ہیں اس میں بہت فرق ہے. گرمیوں میں ہماری اس وقت بجلی اگر 24,000 میگا واٹ کے ارد گرد استعمال ہوتی ہے تو سردیوں میں وہ گر کے آ جاتی ہے 8 یا 9,000 پہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سردیوں میں ہم بجلی نہیں استعمال کریں، پیسے پھر بھی ہم نے دینے ہیں. اس کی وجہ سے بجلی مہنگی ہو گئی ہے. اور پھر کئی کانٹریکٹس ہم نے کیے جس میں ہم نے بڑی مہنگی بجلی کانٹریکٹ کی دنیا کی مقابلے میں. تو یہ اس لیے ہوا کہ یہ ساری شارٹ ٹرمزم کے اوپر، اس میں کرپشن بھی تھی، شارٹ ٹرم سوچ تھی کہ ہم صرف اگلے الیکشن کا سوچیں اور پھر اس کے بیسس پہ الیکشن جیت کے تو پھر آگے چلیں. یہ جو ڈیمز ہم نے 50 سال کے بعد فیصلہ کیا 2 بڑے ڈیمز بنانے میں، جس میں ممن ڈیم پرابلی جلدی بھی بن جائے گا اور اس کا بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا پشاور کے اوپر اور پانی واٹر سپلائی کے اوپر. پانی کے آگے ہمیں جو پرابلمز ہوں گے اور بجلی بھی بن جائے گی. یہ 50 سال کے بعد 2 ڈیمز بڑے بن رہے ہیں. اس سے پہلے ہمارے پاس تھے تربیلا اور منگلا، ہماری زندگی میں وہ بنے تھے، اور اس کے بعد کوئی ڈیمز نہیں بنے. حالانکہ پاکستان کا جو ہائیڈرو الیکٹریسٹی کا پوٹینشیل ہے وہ ہم سمجھتے ہیں تقریباً 50,000 میگا واٹ، 70,000 میگا واٹ کا پوٹینشیل تھا، جو کہ اگر ہم ٹائم ٹو ٹائم ڈیمز بناتے رہتے تو آج ہم اس سچویشن میں نہ ہوتے کہ ہماری جو انڈسٹری ہے اگر ہم اس کو سبسڈائز نہ کریں تو وہ مقابلہ ہی نہیں کر سکتی ہندوستان اور بنگلہ دیش کی انڈسٹری کا، کیونکہ وہاں کے بجلی کے ریٹس ہمارے سے کم ہیں. مجھے دوسری چیز اس کی
یہ جو دو ہم بڑے پروجیکٹس کر رہے ہیں، اس کی کلین انرجی، ہائیڈرو الیکٹریسٹی صاف انرجی ہے، جو کہ آج کل کلائمیٹ چینج کے اندر بہت میٹر کرتی ہے، اور ہم پاکستان، سب کو پتہ ہے کہ ہم بڑے ونربل ہیں کلائمیٹ چینج. پاکستان کوئی دنیا کے 8 یا 9 نمبر پہ پاکستان کا ہے جو کہ سب سے زیادہ ونربل ہے کلائمیٹ چینج پہ. تو ایک تو ہمارے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ ہم کلین انرجی لے کے آئیں. دوسری چیز واٹر ریزروائر کہ پانی بہت بڑا ایشو ہے. پاکستان ایک وہ ملک ہے جدھر آگے پانی کے ہمیں بڑے مسئلے مسائل آئیں گے، تو اس کی واٹر کی کنزرویشن اور ریزروائرز بنانا وہ ہماری بہت بڑی ضرورت تھی. تو دوسرا یہ کہ ہم پانی کو بھی پرزرو کر لیں گے، اور پھر اس کا امپیکٹ ایگریکلچر کے اوپر پڑے گا. تو میں اس لیے اس کے اوپر سٹریس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف شارٹ ٹرم سوچ کی وجہ سے ہم نے وہ کام نہیں کیے، وہ پروجیکٹس نہیں بنائے جو کہ پاکستان کو، اگر 60s میں ہم بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے تو ہمارے پاس سب سے سستی بجلی تھی، اور اس سستی بجلی سے ہماری انڈسٹری چل رہی تھی، اور بڑی دیر تک ہم اس ملک کو بڑا فائدہ ہوا سستی بجلی سے. لیکن جب 90s میں آ کے یہ جو تباہی مچی، اور پھر یہ جو ڈیکیڈ آف ڈارکنس ہے، یہ جو 2008 سے 2018 تک، جس کے اندر سارے ادارے تباہ ہوئے اور سارا جو پاکستان کے قرضے بڑھے، اور جو آج ہم سب کچھ ہمارے اوپر بوجھ پڑا ہوا ہے وہ پچھلے 10 سال کی قرضوں کا پڑا ہوا سود دینا پڑتا ہے. میں صرف ایک لوگوں کے سامنے رکھ دوں، کیونکہ ہمیں بار بار میں سنتا ہوں جی کہ آپ نے بڑے قرضے بڑھا دیے پاکستان کے، ہمارے جو مخالف کہتے ہیں. تو سب کے انٹرسٹ کے لیے یہ میں صرف اس لیے فگر لانا چاہتا ہوں کہ آپ کو سب کو پتہ چلے کہ ایگزیکٹ پوزیشن کیا ہے. ہماری جو گورنمنٹ آئی تھی تو جو پاکستان کی لائبلٹیز تھی وہ 30,000 ارب تھی، اور جو پاکستان کے اوپر قرضے چڑھے ہوئے تھے وہ 25,000 ارب تھے. تو جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے 2.5 سال میں، وہ 25,000 ارب سے قرضے گئے 36,000 ارب پہ. 11,000 ارب کے قرضے ہمارے دور میں بڑھے ہیں. لیکن اس کی بریک ڈاؤن آپ سب کو دے دوں. 11,000 میں سے جو 6,000 ارب روپے کے ہمیں قرضے لینے پڑے، وہ کون سے؟ وہ پرانے لیے ہوئے قرضوں کے اوپر سود دینے کے لیے. تو 6,000 ارب تو چلا گیا جو پچھلی گورنمنٹس نے قرضے لیے تھے ان کے اوپر سود دینے کے لیے. 3,000 ارب کیوں چڑھ گئے قرضے؟ کیونکہ روپیہ 105 سے گیا 160 تک، ڈالر گیا 105 سے 160 تک. تو جو وہ ڈالر کے جو قرضے تھے وہ امیجیٹلی 3,000 ارب کا ہمیں کچھ کیے بغیر وہ صرف روپے گرنے سے وہ چڑھ گئے. اور وہ ہماری وجہ سے روپیہ نہیں گرا، روپیہ اس لیے گرا کہ جب ہمیں گورنمنٹ ملی تھی تو 60 ارب ڈالر کی امپورٹس تھی اور 20 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس تھی. تو سب سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹریڈ گیپ تھا. اور جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یعنی ڈالر کتنے اندر جا رہے ہیں اور باہر آ رہے ہیں، 20 ارب ڈالر، جو بھی پاکستان کا تاریخی گیپ تھا. اس کی وجہ سے ظاہر ہے روپے نے گرنا تھا، کیونکہ روپے ڈالر کم ہو گیا، ڈالر کی ویلیو اوپر چلے گی، روپیہ گیا. اور جب روپیہ گرا تو 3,000 ارب وہ چڑھ گئے تو 9,000 ارب ہو گئے. 2,000 ارب جو تھے اس میں سے 800 ارب روپیہ یہ جو کووڈ آیا، کووڈ کی وجہ سے ہماری کلیکشن کم ہو گئی، وہ 800 ارب روپے جو ٹیکس کلیکشن کم ہوئی ادھر چلے گئے. اور باقی جو ہم نے کھینچ دیا ریلیف کووڈ کے لیے، جو ہم نے لوگوں کے لیے احساس میں پیسے بانٹے، تو وہ ہمیں وہ باقی. تو میں صرف بریک ڈاؤن دے رہا ہوں کہ یہ قرضوں کا لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کیا لیگیسی تھی، کیوں ہم پرانے دور کی بات کرتے ہیں. اب میں بریفلی جو یہ فلم کے اوپر دیکھیں، میں یہ بار بار سنتا ہوں کہ جی پاکستان کا سافٹ امیج ہمیں کرنا چاہیے. سافٹ امیج کا کیا مطلب ہے؟ کہ سافٹ امیج کیا کہ ہم کیا ہیں کہ ہمیں سافٹ امیج لوگوں کو دینا چاہیے؟ یہ کیوں ہم کہتے ہیں ہمیں سافٹ امیج دینا چاہیے؟ اور کیا پاکستان کا سافٹ امیج آ جائے گا تو کوئی دنیا ہمیں بڑا اچھا اوپر سمجھے گی؟ ہمیں اس طرح کی غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے. یہ احساس کمزوری ہے. جب ایک قوم کے اندر کانفیڈنس چلا جاتا ہے تو وہ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں کبھی سوچنا نہیں چاہیے
کہ ہم کچھ کریں گے. اگر مغرب چاہتی ہے کہ جی جو پچھلے جنرل مشرف کے دور میں جی انلائٹنڈ ماڈریشن, یہ ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ لفظ سنا تھا, انلائٹنڈ ماڈریشن. کسی کو نہیں پتا کیا ہے انلائٹنڈ ماڈریشن. ساروں نے, زیادہ تر لوگوں نے اس کو یہ سمجھا کہ اگر جتنا ہم مغربی لوگوں کی طرح لگیں گے تو اتنا ہی ہم ماڈریٹ لگیں گے. تو لوگوں نے انگریزی بولنی شروع کر دی, اور وہ انگریزی کپڑے, یعنی ساروں نے ویسٹرن کلوتھ پہننا شروع کر دیے, سب نے سوٹس پہن لیے, ہم ماڈریٹ ہو گئے. کیا یہ ہے ماڈریشن؟ سو یہ پلیز سمجھا, یہ احساس کمتری, جب آپ میں کانفیڈنس چلا جاتا ہے تب ایک قوم ایسی حرکتیں کرتی ہے. ہمیں صرف ایک امیج پروموٹ کرنا ہے, ایک خوددار قوم جو اپنے پیر پہ کھڑی ہے, جس میں اپنے اندر کانفیڈنس ہے, جو بلیو کرتی ہے, اپنے فیوچر کے اندر بلیو کرتی ہے, وہ کسی کے اوپر ریلائی نہیں کرتی, کسی سے قرض یا بھیک نہیں مانگتی, تب دنیا عزت کرتی ہے. آپ ایک چیز یاد رکھ لیں کہ عزت تو اس انسان کی ہوتی ہے جو خوددار ہوتا ہے. آپ ایکسپیریمنٹ کر لیں, غریب سے غریب آدمی ہوگا جس میں غیرت اور خودداری ہوگی, آپ اس کی عزت کریں گے. امیر سے امیر آدمی بھی جھکا ہوا ہوگا, کوئی دنیا میں اس کی عزت نہیں کرتا. تو ہمیں جس طرف جانا ہے, ایک خوددار پاکستان کی طرف جانا ہے, اور پھر جو بڑی سوچ رکھنے والا ملک ہو. دیکھیں, قومیں وہ بڑھتی ہیں جو بڑی سوچ رکھتی ہیں. انسان وہ بڑا ہوتا ہے جس کی سوچ بڑی ہوتی ہے. جو سوچتا ہی تھوڑا سا ہے, چھوٹی اس کی ڈریمز ہی تھوڑی سی ہیں, تو وہ کبھی بڑا انسان نہیں بنتا. کبھی اگر مثلا میں نے کرکٹر بننا ہے, تو اگر میری ڈریم ہے کلب کرکٹر ہی بننے کی ہے تو میں وہی بنوں گا. جتنی میری ڈریم بڑی ہوگی اتنی میری ایسپریشنز ہوں گی, اتنے اوپر جاؤں گا. تو قوم کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم دنیا کو خوش کرتے پھریں, جی سافٹ امیج بتائیں, جی ہم بھی بڑے. یہ ایسی, پہلے ہم نے غلطی کی, کسی کی جنگ میں ہم نے شرکت کی, ہماری وہ جنگ ہی نہیں تھی, ہمیں اس پہ کبھی جانا ہی نہیں چاہیے تھا. پاکستان کا کیا تعلق تھا 9/11 کے ساتھ؟ ہم ان کی وجہ سے ان کو پریشر میں آ کے تو ہم ان کی جنگ میں شرکت کر گئے. جنگ میں شرکت کر کے کیا ہوا؟ پہلے ہم نے 80s کے اندر ان کی جنگ میں شرکت کر کے جہاد کو گلوریفائی کر دیا. مجاہدین وہ لوگ تھے جو کہ ہیروز تھے. رونلڈ ریگن نے مجاہدین کو کہا کہ وہ بڑے, ان کی امریکہ میں بلا کے خراج تحسین پیش کی ان کو. پھر جب 9/11 کے بعد آئے تو انہی لوگوں کو ہم نے ٹیررسٹ کہہ کے ان کے پیچھے, ان کے کہنے پہ ان کے پیچھے چلے گئے. تو ملک کو تو بہت ایک بھاری اس کا نقصان اٹھانا پڑنا تھا. تو ہم یہ نہ کہیں کہ ہم, کیونکہ ہمیں وہ دہشت گرد کہنا شروع ہو گئے تو ہم اپنا سافٹ امیج کریں. ہمیں کبھی بھی, جب بھی آپ کسی کے پریشر میں آ کے غلط کسی اور کی جنگ میں شرکت کرتے ہیں اور پھر اپنے ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں, تو اس کا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سفر نہ کریں. کسی سے بھی آپ کسی کی جنگ میں شرکت کریں گے, ان سے کوئی بینیفٹس لے کے, اس کا نقصان ہوگا. وہ کہتے ہیں انگریزی میں ہے کہ دیر از نو فری لنچ. جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایڈ ملے گی یا کچھ, اس کے پھر بڑے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں. تو ہم نے اپنے ماضی سے کیا سیکھا؟ ہم نے اپنے ملک کو مضبوط کرنا ہے, اپنے ملک کو پیر پہ کھڑا کرنا ہے. ہم نے اپنے قوم کو تیار کرنا ہے کہ ہمیں ٹیکس جب تک نہیں دیں گے تو ملک اپنے لوگوں کو پڑھا نہیں سکے گا, اپنے علاج نہیں کروا سکے گا, اپنی انفراسٹرکچر نہیں ٹھیک کر سکے گا. تو قوم نے ٹیکس دینے ہیں. کسی کے اوپر ہاتھ نہ پھیلائیں کسی کے سامنے. جیسے جیسے ہمارا مائنڈ سیٹ چینج ہوتا رہے گا. میں آج آپ کے سامنے ایک وہ آدمی جس نے ساری دنیا دیکھی ہوئی ہے, جو پوٹینشیل پاکستان میں ہے, شاید ہی دنیا میں کوئی ملک ہے جس میں اتنا پوٹینشیل ہے. اللہ نے سب کچھ دیا اس ملک کو. ہم انڈر سیل کرتے ہیں اپنے آپ کو. ہم اپنے اندر بلیو نہیں کرتے کہ جی کوئی اور آ کے ہمیں اوپر لے جائے گا. یہی قوم, جس دن ہم آہستہ آہستہ ہمارے اندر یہ کانفیڈنس آ گیا کہ ہم دنیا کی کسی بھی قوم کا مقابلہ کر سکتے ہیں, یہ قوم اوپر اٹھ جائے گی. سب کچھ ہے یہاں, کوئی چیز, کسی چیز کی کمی اللہ نے نہیں دی. لیکن جب ہماری سوچ ہی یہ ہو کہ ہم نے, جب تک ہمیں باہر سے کوئی ہمارے سافٹ امیج کی وجہ سے کوئی لونز نہیں دے دیں گے یا کچھ نہیں کر دیں گے, ہم آگے نہیں بڑھ سکتے, تب تک قوم آگے نہیں بڑھے گی. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ڈاکیومنٹری میں نے تھوڑی دیکھی, بالکل اس طرح کی آپ کو ڈاکیومنٹریز بنانی چاہیے. میں اپنی فلم انڈسٹری کو
ہم پوری مدد کریں گے ان کو پروموٹ کرنے کے لیے، ڈاکیومنٹریز بنائیں، فلمز بنائیں، کیونکہ اس ملک میں اللہ نے ٹیلنٹ دیا ہے. کیونکہ مجھے تو ہندوستان سے ہمارے یہاں مجھے تو تب یاد ہے جب ہمارا جو ٹی وی ہوتا تھا سارے ہندوستان میں دیکھا جاتا تھا، پی ٹی وی سارے ہندوستان میں دیکھا جاتا تھا. ہمیں تو تب بھی یاد ہے. ہماری فلم انڈسٹری اچھی بلی چل رہی تھی، پیچھے رہ گئی. پیچھے میرے خیال میں بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ کاپی کرنا شروع کر دی ہندوستان کی فلمیں. دیکھیں ویلیو صرف اوریجنل کی ہوتی ہے، کاپی کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. لوگ تو وہ آگے بڑھتے ہیں جو اپنا راستہ نکالتے ہیں. آپ کاپی تو اچھی کاپی بن جائیں گے، اچھے سے اچھی آپ پکاسو کی کاپی کر لیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ویلیو صرف اوریجنل کی ہے. تو ہم نے اپنے بجائے اپنی اوریجنل تھنکنگ کرنے کے چیپ ہندوستان کی کاپیز شروع ہوگی، خود ہی اپنی فلم کو نیچے لے آئے. لیکن جو ہمارا پی ٹی وی تھا بڑے ہائی سٹینڈرڈ کا تھا. پھر جو ہمارے یہاں پرفارمنس میں نے دیکھے زبردست، کوئی مقابلہ نہیں کرتا تھا نصرت فتح علی خان کا. اور ہمارے جو یہاں کے یوتھ بہت ٹیلنٹ ہے، یہاں عاطف ہمارا بیٹھا ہوا ہے، اس کا کوئی وہاں مقابلہ نہیں کرتے. ٹیلنٹ ہے ہمارے لوگوں میں. ہم کرکٹ میں ہم ہندوستان 7 گنا بڑا ملک تھا. میں نے ہندوستان کے خلاف 24 ون ڈے میچ کیپٹن کیے ہوں گے، 19 جیتے ہم، 1 وٹ آیا تھا. تو یعنی ہم ان سے ہمیشہ بہتر تھے. چھوٹا ملک تھا لیکن جب تک ملک کے اندر کانفیڈنس تھا ہر فیلڈ میں ہم ایکسل کرتے تھے. تو یہ یاد رکھیں کہ اس ملک میں اللہ نے سب کچھ دیا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب کرمنلز آ کے ملک کے اوپر سربراہ بن جائیں تو وہ کوئی ملک نہیں ترقی کر سکتا. ایک فیکٹری کے اوپر آپ چور کو بٹھا دیں، فیکٹری بیٹھ جائے گی آپ کی، ملک کیسے نہیں بیٹھے گا. سو اس لیے کانفیڈنس رکھیں اپنے آپ میں. ہمارے میں سب کچھ ہے، ہمارے میں ٹیلنٹ ہے. اور اگر آپ نے صحیح ٹیلنٹ دیکھنا ہے پاکستانیوں کا تو باہر جا کے دیکھیں. پاکستان سے باہر ایسا ٹیلنٹڈ پاکستانی بیٹھا ہے. ہر فیلڈ کے اندر لوگ ایکسل کرتے ہیں. صرف ہم نے اپنے ملک کا سسٹم ٹھیک کرنا ہے جو الاؤ کرے میرٹ کو اوپر آنے کے لیے. تو وہ سسٹم تھوڑا ٹائم لگتا ہے. لوگ کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ جی ابھی چینج نہیں آیا، یہ برا ہے. ایک سسٹم جب ایک پرانی عادتیں پڑ جائیں تھوڑا ٹائم لگتا ہے وہ مائنڈ سیٹ چینج ہونے میں. لیکن یہ مطمئن ہو جائیں سب کہ یہ ملک کے اندر جو اللہ نے دیا ہے یہ خاص اللہ کا ملک ہے. اس میں جو ٹورزم میں پوٹینشیل ہے، جو اس کی زمین اللہ نے زرخیز دی ہے، جو اس میں ورائٹی دی ہے، جو ڈائیورسٹی دی ہے، یہ شاید ہی کسی آپ کو دنیا میں ملک میں بنے. جو کانڈے ناسٹ نے جو لیڈنگ میگزین ہے انہوں نے کہا جو لیڈنگ دنیا کا جو آگے جا کے جو ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے وہ پاکستان کی انہوں نے بات کی ہے. تو وہ ایسے نہیں لکھتے. پھر میں واپس جنرل مزمل آپ کو آخر میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ صرف یہی نہیں کہ آپ نے یہ بہت بڑے چیلنج ٹیک آن کیے ہیں. یہ 2 بڑی ڈیمز بڑے چیلنجز ہیں. لیکن میں آپ کو خراج تحسین اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس پیشن اور جس جنون سے آپ نے یہ ٹیک آن کیا چیلنجز، یہ میں آپ کو کیا خراج تحسین پیش کروں گا. انشاءاللہ جب یہ ڈیمز بنیں گی تو آپ کا نام سارے اس